بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو MBBS ذرا ہٹ کے. دس از ذرا ہٹ کے تھاٹس. تو رمضان کی عید سے لے کر آج تک میں روزانہ کوشش کر رہا تھا کہ پڑھائی شروع کریں، لیکن ٹال مٹول کہ کل سے کرتے ہیں، تھوڑی دیر پڑھا، پھر کل سے، پھر تھوڑی دیر بعد، اسی طریقے سے چلتا ہے. تو کل بھی میں نے شروع کیا اسی طرح، صبح پڑھنے کی کوشش کی، تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد پھر وہیں کی دل نہیں کر رہا تھا. تو پھر میں یہاں چھت پہ آیا اور یوٹیوب چینل کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ ماؤنٹینس کے بارے میں کوئی ولاگ بنائیں. ہمارے ارد گرد یہاں گاؤں میں بہت پیارے پیارے ماؤنٹینس پیچھے نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تو اس کے بارے میں ولاگ بنائیں. پھر میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ یار میں کیوں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. تو یہ جو پہاڑ ہے اس کو گھور کے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اردو اور عربی جو ادب ہے اس میں پہاڑ جو ہے یہ میٹافور کے طور پہ یا سملی کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے فار ڈٹرمینیشن، استقامت کے لیے. تو پھر مجھے خیال آیا یار ہم میں ڈٹرمینیشن کی کمی ہے، اسی لیے ہم پڑھائی شروع نہیں کر سکتے. اور اسی وقت مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ذرا ہٹ کے تھاٹ کے نام پہ ایک پلے لسٹ بنائے جس میں میں اپنے تھاٹس آپ سے شیئر کروں. تو جو کل مجھے خیالات آ رہے تھے میں نے سوچا وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم کیوں پڑھائی شروع نہیں کر پا رہے ہیں اور کیسے شروع کریں. تو پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ کسی ڈسکشن میں مجھے ابو نے بتایا تھا کہ 3 چیزوں سے ڈٹرمینیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایک صبح فجر کے وقت سونے سے، دوسرا میوزک سننے سے، اور تیسرا جو فضول باتوں پہ ٹخیں ہم لگاتے ہیں ان سے. تو پھر میں نے سوچا اچھا مجھے یہ کیا کہتے ہیں 2020 کے سٹارٹ میں اور میرے ایک فرینڈ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جو ہے 2020 میں پڑھائی شروع کریں گے. 2017-18 میں ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو ہم نے ویسے مذاق میں گزارا تھا، آخری پروف کے ٹائم پہ ہم تھوڑا پڑھتے تھے. تو تقریباً کوئی جنوری 24 سے ہم نے یہ مطلب پلان ایگزیکیوٹ کیا کہ ہم نے پڑھنا ہے. صبح ہم 6 بجے اٹھتے تھے، 8 بجے ہم لائبریری میں جاتے تھے، ایکسرسائز، نماز اور جو کچھ ناشتہ ہوتا ہے اس کے بعد. 8 بجے سے شام 6 بجے تک ہم لائبریری میں ہوتے تھے، درمیان میں نماز اور کھانے کی تھوڑی سی بریک ہوتی تھی. تو وہ ہم 1 مہینے تک کنٹینیوسلی کر رہے تھے اور کر پا رہے تھے. تو مجھے کل یہی خیال آیا کہ ہم اس وقت صبح جاگتے تھے، تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ کرتے تھے اور پھر جا کے پڑھتے تھے. کلاسز ہم لیتے نہیں تھے لیکن سیدھا ہم لائبریری میں جاتے تھے. کوئی میرے کلاس فیلو جس طرح مجھ سے عامر نے پوچھا تھا کہ یار تم لوگوں نے کس مزار پہ جا کے دعا مانگی ہے، تم لوگ تو پڑھائی میں جانور بن گئے ہو، بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. اور واقعی ہمیں کوئی مطلب تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی، مزہ آتا تھا. اس طرح نہ ہم نے پہلے کبھی پڑھا تھا. پہلے بھی ہم رات کو پڑھتے تھے، پریپس میں یہی ہوتا تھا، رات بھر پڑھتے تھے، صبح سو جاتے تھے. اس سے پہلے تو کیا کہتے ہیں 3rd ایئر میں ہم کلاس لیتے نہیں تھے، رات بھر جا کے وہ سیزن وغیرہ دیکھتے تھے، دن بھر سوتے تھے. یہی گندا روٹین تھا. تو 24 جنوری سے تقریباً 24 فروری تک ہم نے یہی کیا. ہم لائبریری گئے، پڑھتے رہے. اور اس میں یہ پوائنٹ تھا کہ ہم صبح جاگتے تھے، ایکسرسائز، نماز اور ناشتے کے بعد ہم لائبریری میں جا کے بیٹھ کے پڑھتے تھے 6 بجے تک. ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، مزہ بھی آتا تھا. تو 24 فروری تک ہم نے یہ کام کیا. پھر یہ کرونا وغیرہ بھی آ گیا، اس سے پہلے لاک ڈاؤن ہونے سے پہلے ہی ہم گھر آئے تھے. تو اس کے بعد پھر میری روٹین خراب ہو گئی. رمضان آیا، پھر رمضان میں بھی یہی صورتحال رہی. رمضان میں نے کہا کہ عید کے بعد سے اب تک یہیں چلتا رہا. تو کل میں نے یہ سب کچھ سوچا اور مجھے یہی ہوا کہ یار یہی ڈٹرمینیشن کی ہم میں کمی ہے. اور ڈٹرمینیشن کی کمی کی وہ 3 ریزنز جو ہے وہ ایک تو میں نے ایکسپیرینس جو کیا تھا میں نے آپ سے شیئر بھی کیا، وہ ویلڈ ہے. صبح اٹھ کے پڑھنے سے کافی مطلب فرق آتا ہے. ہمارے لیے بھی پہلے بہت مشکل تھی صبح اٹھنا اور وہاں پہ جانا، مطلب جا کے پڑھنا. لیکن میں اور میرے فرینڈ نے، نجیب اس کا نام ہے، میرا کلاس فیلو ہے، تو ہم نے جو ہے وہ کام کیا. پہلے 2-3 دن مشکل ہوئی، اس کے بعد ہماری روٹین سیٹ ہوئی. اس کے بعد مزہ آیا. ہم نے کام کیا تھا 1 مہینے تک اور صحیح سے کام کیا، پڑھائی بھی کی. تو ابھی میں دوبارہ کوشش کروں گا، کل سے نہیں آج سے. ابھی میں جاگا ہوں، صبح لیٹ ہی جاگا ہوں، لیکن آج سے میں پڑھنا شروع کروں گا اور کل انشاءاللہ صبح جلدی جاؤں گا اور اس پلان کو دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ
थॉट्स थे, कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं था मैंने, जिस तरह रैंडमली बातें आ रही थी मैं आपको बताता गया। मैं भी ये आपको हेल्पफुल रहे आपकी पढ़ाई में। बाकी नेक्स्ट मैंने स्टडी कैसे करनी चाहिए उस पर काफ़ी पहले मैंने रिसर्च की थी, पढ़ा था इधर उधर से कुछ आर्टिकल्स वगैरह, कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी। तो एक मैंने खुद अपना एक प्रोटोकॉल बनाया था स्टडी कैसे करनी है उसके लिए। तो नेक्स्ट में मेरा इरादा है कि मैं वो आपसे शेयर करूँ स्टडी करने का मेथड क्या है वो। बाकी जाते जाते एक आखिरी बात ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है स्टडी में वो ये है कि हम रेगुलर हो जाएं। रेगुलर होने के लिए हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। वहीं डिटर्मिनेशन होता है क्या कहते हैं, अज़म, ठीक है। बेसिक जो होता है हमें पहले किसी चीज़ का करने का ख़्याल आता है, ठीक है, फिर उसके बाद हम इरादा करते हैं, फिर वो इरादा जो है पुख्ता अगर हो जाए तो अल्लामा इकबाल वाला मिसरा भी याद आ रहा है, इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर। तो इरादे पुख्ता हो जाए तो उसको कहते हैं आज़म, और आज़म से भी बढ़ के जो है वो उलुल अज़मी डिटर्मिनेशन हो गई, इस्तिक़ामत। तो मतलब इरादा मजबूत हो और रेगुलर काम करें, हम थोड़ा भी बेशक करें लेकिन रेगुलर करें तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो रेगुलर हो जाएं, स्टडी शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह अच्छी होगी। और ये 3 पॉइंट्स भी आप कंसीडर कर ले, एक्सपीरियंस करके देख ले आप। सुबह जागने वाला तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कल से मैं दोबारा अप्लाई करूँगा सुबह जागने की। आज लेट जगा था बट कल से मैं इंशाल्लाह सुबह 6 बजे जाके वहीं वॉक शॉक भी करूँगा। बल्कि मेरा इरादा है वॉक पे जहाँ जाऊँ वो आबशार वगैरह दरिया पे जाता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।